نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اہل الکتاب من ان تأمن بقنطار یؤدیہ الیک ومنہم من ان تأمن بدینار لا یؤدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الأمیین سبیل ویقولون علی اللہ الکذب وهم یعلمون بلا من اوفى بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین ان الذین یشترون بعہد اللہ وأیمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم وَإِنَّا مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران آیا مقدسہ نمبر 75 تا 78 4 آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اہل کتاب میں سے جس کے پاس بھی آپ ڈھیر سارا سامان رکھیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ ان تأمن بدینار لا یؤدیہ الیک، وہ آپ کو پورا کا پورا سامان اسی طرح امانت لوٹا دے گا، الا ما دمت علیہ قائما، اور کچھ ایسے ہیں لا یؤدیہ تامن بدینار لا یؤدیہ، کچھ ایسی ہیں کہ ایک دینار بھی ان کے پاس رکھ دے وہ آپ کو نہیں لٹائیں گے، الا ما دمت علیہ قائما، حتیٰ کہ ان کے اوپر سر کے اوپر کھڑے رہیں، طاقت ہو، مراد یہ اگر طاقت ہوگی تو واپس دے دیں گے ورنہ کھا جائیں گے۔ یہ ہے آج کل کے امیر بھی ایسے غریب کا کھا جاتے ہیں، دینا نہیں۔ اگر غریب نے کوئی چارہ جوئی کی ہے تو اس کے اوپر کیس ڈال دیں گے، چوری کا ڈال دیں گے، فلاں کر دیں گے، جو ہو رہا ہے حالات۔
یہ حالانکہ یہ یہود و نصارہ کی اللہ نے فضل بیان فرمائی. کچھ تو ان میں بھی اچھے ہیں کہ اگر انہیں کوئی اپنا ڈھیر سارا سونا بھی دے دیا جائے تو وہ اسی طرح پوری کی پوری امانت واپس لٹا دیتی ہیں. پہلا لفظ یہی ہے، من انت امن بے کنتاری یعدہ الیک. ڈھیر سارا سونا بھی ان کے پاس رکھ دیا جائے یا سامان رکھ دیا جائے تو وہ لوٹا دیں گے پورا کا پورا. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ. اور کچھ ایسی ہیں جن کے پاس صرف 1 دینار بھی رکھ دو لا يُؤَدِّهِ نہیں لٹائیں گے، واپس نہیں لیں گے آپ کو یا رسول اللہ الیک الا ما دمت علیہ قائما. مگر یہ کہ آپ پوری طاقت سے ان سے لے لیں تو علیحدہ بات ہے، یعنی ان کے سر پہ کھڑے رہیں، انہیں پتا ہو کہ یہ بندہ چھڑے گا نہیں تو پھر تو دے دیں گے، ورنہ 1 دینار بھی کھا جائیں گے. 1 دینار یہ آج کل حکومتوں کا بھی یہی حال ہے، خاص طور پہ ہم مسلمانوں کا. اللہ تعالی ہمیں صحیح بننے کی توفیق عطا فرمائے. ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل. وہ کہتے ہیں کہ یہ امی لوگوں کا مال تو کھانا ہمارا حق ہے، یہ ہمارا حق ہے، ہم انہی کا تو کھانا ہے، ان کو واپس نہیں لٹانا. فی الامیین سبیل یعنی امی لوگوں کا مال واپس لوٹنا نہ دینا کوئی گناہ نہیں، کھا جاؤ کھا جاؤ. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اور اللہ پر وہ بہتان باندھتے ہیں، اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ اس بات کو جانتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں. جانتے ہیں جس طرح خطری کرتے تھے ہندو، جہاز پہ دے دینا، غریبوں کا خون چوسنا، ان کا مال بیچ دینا، ان کا مکان دولت بیچ دینا. تو یہ مسلمانوں بھی اب عادت آ گئی ہے سود کی. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ اس بات کو جانتے ہیں. بلا احمد عیسیٰ پڑھتا ہے بلا بلا، زور پٹے منہ نبی کا، ایسے نبی کا. بلا من اوفا بعہدہ. کیوں کوئی عہد یا وہ جو بھی ہے کیوں عہد پورا کرے، اپنے عہد کو کیوں پورا کرے. واتقا جو اپنا کیوں مان اوفا، یا ترجمہ دوسرا ہے کہ کون وہ جو اوفا بعہدی جو اپنے عہد کو پورا کرے، واتقا اور اللہ سے ڈرے. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ پس بے شک اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے. پرہیزگار ترجمہ کر لو، پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے، امانت کو امانت سمجھنے والوں سے محبت کرتا ہے، کسی کو دکھ نہ دینے والوں سے محبت کرتا ہے، دوسرے لوگوں سے پیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہ متقین لوگ ہیں. ساری خصلتیں متقین کی میں نے بیان کی ہیں. وہ کسی کا حق نہیں کھاتے، کسی پر ظلم نہیں کرتے، کسی پر زیادتی نہیں کرتے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ پس بے شک جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو کام کرتے ہیں اللہ سے ڈر کے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. ان الذین یشترون بعہد اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے عہد کو بیچ ڈالا یا بیچ ڈالتے ہیں، وَأَیْمَانِہِمْ اور قسمیں اٹھاتے ہیں، ساماناً قلیلا تھوڑی سی قیمت لینے کے بدلے، تھوڑی سی قیمت لینے کے بدلے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. اولئک لا خلاق لہم ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا فی الآخرات آخرت میں. ولا یکلمہم اللہ
ولا ينظر الیہم، اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا، لا ينظر الیہم، نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو پاکیزہ کرے گا، یعنی جو وضو نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے یا غسل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی پاکیزہ نہیں کرے گا، پلید کے پلید دنیا سے جائیں گے، آخرت میں بھی پلید ہی رہیں گے۔ آمد عیسیٰ وغیرہ، وضو بھی کرنا ایک دجل ہے، غسل کرنا بھی دجل ہے، نماز پڑھنا بھی دجل ہے، کیونکہ آمد عیسیٰ سب سے بڑا چبل ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اپنے محبوب علیہ السلام کی ہر بات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِنَّا مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور بے شک انہی میں سے ایک جماعت ایسی ہیں جو توڑ مروڑ کر کتاب کو بیان کرتے ہیں، جیسے احمد عیسیٰ تروڑ مروڑ کر، یا جہل پیر جس کا آج میں نے ذکر کیا، ایسے تروڑ مروڑ کر جس نے کبھی کسی نے کوئی بنا وہ مفہوم نکالا نہیں، کوئی مطلب ایسا نکالا نہیں، حدیث سے نہیں ملتا، اپنی طرح سے مطالب نکال لیتے ہیں اور اسے طریقت کا نام دیتے ہیں، ایسوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ یلوون السنتہم بالکتاب لتحسبوہم، تاکہ جانو تم کہ وہ کتاب میں سے ہی ہے، وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ چیز کتاب سے نہیں ہوتی۔ احمد عیسیٰ اپنی مطلب کی آیتیں نکال لے گا، مطلب کی حدیثیں بھی بیان کر دے گا، کہ بخاری کے بھی خلاف، مسلم کے بھی خلاف، حدیثوں کے خلاف، ایسے دوغلے بندے پہ خدا کی لعنت ہے، منافق پر، منافقوں پر تو اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ دجال کی قرآن پاک میں ذکر نہیں، وہ مسلم اور بخاری نے بیان کیا ہے۔ باب لد، باب لد، اور لد دے پترا کہاں ہے باب لد؟ وہ پتہ ہے تجھے؟ کوئی نہیں، اپنا آپ کو جتوانے کے لیے بھائی میں باب لد بھی لفظ جو ہے حدیث پاک ہے، اور وہ دمشق میں ہے، تو اسے کیا پتا، جہل ہے آدمی۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ کہ اللہ کی طرف سے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں وہ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور حالانکہ وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ اگلا آدمی تو پڑھا لکھا نہیں ہے، جس طرح پیر جیسا آیت پاک غلط پڑھی تو مریدین تو پڑھے لکھے نہیں، وہ تو بیچارے خود جاہل ہیں، اور اس سنانے والے کی یہ ایسے لوگوں کے منہوں میں، زبانوں میں وہ آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ جو قرآن پاک لکھا نہیں وہ اپنی طرف سے پڑھ دیں گے، جو مطلب اوپر ہے نہیں وہ اپنی طرف سے کر دیں گے۔ یہ ہے کلمے کا، اس میں 2 شرک اور 4 کفر، یعنی 4 شرک ہے نا، 4 شرک، 2 کا مجھے بھول گیا، 2 فلاں ہیں، 2 کفر 4 شرک، 2 کفر ہیں 4 شرک ہیں۔ یہ تیرے باپ کی قبر سے بھی نکلا ہے، یہ کہاں سے تو نے نکالا ہے؟ ایسا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ کفر شرک اللہ نے علیحدہ بیان کیا تو وہ بیان کر، تجھے نہیں پتا تو کلمے کا تو حلیہ نہ بگاڑ، جو آسان سا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسان سا ترجمہ لوگوں کو سمجھا کے ان کو پتہ چلے۔ ہاں، اب معرفت کی باتیں لے کے پہ کہ معرفت پتہ نہیں ہے کہ نہیں، جہالت نظر آتی ہے، اور پھر قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، ایسی جہالت پہ لعنت بھیجو۔ بہرحال بات یہ کرنی ضروری تھی، مسلمانوں تم سمجھو اور ایسے جہلوں سے بچو، ایسے جہل نبیوں سے بھی بچو، جہل پیروں سے بھی بچو، جنہوں نے پورے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ اور خود مولوی پر بھی اعتماد نہ کرو، میں سیدھی بات کرتا ہوں، میں جو بیان کرتا ہوں اس کو خود قرآن پاک میں دیکھو، احادیث میں دیکھو، کیا میں نے غلط کہا ہے؟ پھر مجھے لکھو کہ مولانا صاحب، یا چلو ادب نہ کرو تو ملٹے صاحب یہ آپ نے غلط کہا ہے، پھر مزہ ہے۔ مزہ یہ ہے
کہ میری غلطی پکڑو اور میرے منہ پہ دے مارو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میرا سب سے اچھا دوست وہ ہے جو میری غلطی میرے منہ پہ بتا دے، میرا سب سے اچھا دوست وہ ہے جو میری غلطی میرے منہ پہ بتا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح کام کرنے، صحیح کہنے، حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل پیرا کی توفیق عطا فرمائے۔ جھوٹے نبیوں پہ خدا کی لعنت، خدا کی لعنت، جہان کی لعنت، بندوں کی لعنت، اللہ کے بندوں کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، ساری کائنات کی لعنت۔ آمین ثم آمین۔ جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے جزاکم اللہ تعالی فی الدارین وآحسن الجزاء، وما علینا الا البلاغ المبین۔